خدا نے پلانٹ ارتھ کو انسان کے عارضی قیام کے لیے بنایا ہے۔ اس کی ایک مدت مقرر ہے۔ زمین کا لائف سپورٹ سسٹم بھی اسی محدود مدت کے اعتبار سے بنایا گیا ہے۔ خدا کے علم کے مطابق جب یہ محدود مدت پوری ہوگی تو اس کے فوراً بعد سور پھونک دیا جائے گا۔ اس بات کا اعلان ہوگا انسانی تاریخ کا پہلا دور ختم ہو چکا ہے، اب وہ وقت آ گیا ہے جبکہ انسان کے لیے دوسرے تاریخی دور کا آغاز کر دیا جائے۔ منصوبہ خداوندی کے مطابق اس کے بعد اس دنیا کو توڑ کر ایک اور زیادہ بہتر دنیا بنائی جائے گی۔ دوسری دنیا میں صرف وہ لوگ جگہ پائیں گے جو موجودہ دنیا میں اپنے آپ کو اس کا ڈیزرونگ کینڈیڈیٹ قرار پا چکے ہوں۔ خدا کو یہ مطلوب ہے کہ سور پھونکے جانے سے پہلے کچھ ایسی نشانیاں ظاہر ہوں جو پیشگی طور پر انسان کو یہ خبر دیں کہ موجودہ دنیا ختم ہونے والی ہے اور دوسری دنیا شروع ہونے والی ہے۔ تم اپنی غلطیوں کی اصلاح کر لو اور اگلی دنیا میں داخل ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اس مقصد کے لیے خدا نے پیشگی طور پر الارم دینے کا جو انتظام کیا اس کو ویک اپ کال کہہ سکتے ہیں۔ اس الارم یا ویک اپ کال کا دو خاص نشانیاں ہیں، ایک فطرت میں اور دوسری تاریخ میں۔ حالات بتاتے ہیں کہ دونوں قسم کے الارم بج چکے ہیں، اگر چاہے اس کو سننا صرف ان لوگوں کے لیے ممکن ہے جو خاموش آواز کو سننے کی صلاحیت رکھتے ہوں۔ فطرت کے الارم کی ایک نمایاں مثال یہ ہے کہ ہماری زمین میں زندگی کے جو ریسورسز رکھے گئے تھے وہ نہایت تیزی سے ختم ہو رہے ہیں۔ یہ کہنا صحیح ہوگا کہ یہ وسائل اب بظاہر خاتمے کی آخری حد تک پہنچ چکے ہیں۔ یہ بات قرآن میں پیشگی طور پر بتا دی گئی تھی کہ دنیا میں جو وسائل حیات ہیں وہ محدود ہیں نہ کہ لامحدود۔ موجودہ زمانے میں جس طرح ہر چیز ریسرچ کا موضوع بنی ہوئی ہے اسی طرح نیچرل ریسورسز بھی بڑے پیمانے پر ریسرچ ہو رہے ہیں۔ نیچر کے وسائل ابتدائی سے محدود ہیں۔ انسان نے خاص طور پر موجودہ ترقی کے زمانے میں وسائل کا لامحدود استعمال کیا جس کا تحمل ہماری محدود دنیا نہیں کر سکتی۔ اب یہ وسائل اتنا زیادہ کم ہو چکے ہیں کہ ہر طرف سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کی باتیں ہو رہی ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کا معاملہ نہیں بلکہ یہ وسائل کے خاتمے کا معاملہ ہے۔ وسائل کا یہ خاتمہ اتنا زیادہ حتمی بن چکا ہے کہ بعض سائنسدانوں مثلا اسٹیفن ہاکنگ نے یہ تجویز کی ہے کہ انسانی نسل کو اگر باقی رکھنا ہے تو ہم کو اسپیس کالونیز بنانا چاہیے، مگر ظاہر ہے کہ یہ صرف ایک سائنٹیفک جھوک ہے نہ کہ حقیقی معنوں میں کوئی قابل عمل تجویز۔ قیامت کے الارم کا دوسرا پہلو وہ ہے جس کو تاریخی پہلو کہا جاتا ہے۔ اس تاریخی پہلو کی غالباً سب سے زیادہ نمایاں مثال آرک آف نوح کا ظہور ہے۔ کشتی نوح کے ظہور کا معاملہ کوئی سادہ معاملہ نہیں ہے، وہ ہسٹوریکل ایویڈنس کی زبان میں پیغمبرانہ مشن کا ایک علامتی بیان ہے۔ کشتی نوح یا دھابا گویا زبان حال سے یہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت نوح اور اسی طرح خدا کے دوسرے بہت سے پیغمبر دنیا میں آئے، لیکن انسان نے ان کو اتنا زیادہ نظر انداز کیا کہ اپنی ریکارڈڈ ہسٹری میں ان کا اندراج تک نہیں کیا۔ یہ کشتی نوح یا دھابا اس طریق کو بیان کر رہے ہیں کہ پیغمبر نے اپنے زمانے کے انسانوں کو آگاہ کیا کہ اگر انہوں نے پیغمبر کی بات نہیں مانی تو وہ خدا کی پکڑ میں آ جائیں گے، اور اب یہ واقعہ عملاً پیش آ گیا۔ حقیقت یہ ہے کہ کشتی نوح یا دھابا خدا کے کریشن پلان کا علامتی اظہار ہے۔ خدا کے کریشن پلان کے بارے میں ایک لیونگ ایویڈنس کی حیثیت رکھتے ہیں۔